اس ٹائم یورپ جانے کے لیے ایک بہترین کنٹری ہے جو کہ باقی کنٹریوں سے ہٹ کے بہت آسانی سے ویزا دے رہی ہے، جس کی زیادہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، امیگریشن ایزی ہے۔ جو اس کی اپوائنٹمنٹ کی پرابلم چل رہی تھی وہ بھی انہوں نے اب وہ پہلے والی پرابلم نہیں رہی، ود ان 30 ڈیز جو ہے آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون سی کنٹری ہے اور کیا کیا بینیفٹ ہے آپ کو وہاں پہ۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، اس ٹائم پہ ایک ایسی کنٹری ہے شنگن کی جو کہ آپ کو ویزا دے رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ایسی کنٹری کوئی ہونی چاہیے جس کے اوپر زیادہ خرچہ نہ آئے اور وہ ویزا بھی دے دے۔ تو ایک بہترین کنٹری ہے جی اس ٹائم پہ، جس کا نام پرتگال ہے۔ پرتگال میں آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا کہ بے شمار جو دنیا نے جا کے اپنی فائلیں لاک کرائیں، کافی فائدے لیے، وہاں کے ڈاکومنٹس لیے۔ میڈل ایسٹ والوں نے، گلف والوں نے تو بہت زیادہ فائدے اٹھائے، کیونکہ ان کو فائدہ زیادہ نظر آیا پرتگال کے اندر، پرتگال کے پیپر لینے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ 40 سال 30 سال جو ہے گلف کے اندر گزار دیتے ہیں اور آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا وہاں پہ، ایون کہ آپ کو پرماننٹ جو ہے وہ ویزا بھی نہیں ملتا، تو پھر پرتگال کے اندر آپ کو نیشنلٹیاں بھی ملیں اور پرماننٹ آپ کو جو ہے آپ کے بچوں کو بھی جو ہے وہ بھی پی آر ملی۔ آگے ان کے لیے سکولوں میں تعلیم جو ہے وہ فری ہو جاتی ہے، بلکہ آج بھی فری ہے تعلیم بچوں کے لیے۔ اور اس ٹائم پہ جو ان کی پرابلم چل رہی تھی پچھلے سال، غالباً ان کی اپوائنٹمنٹ میں بڑا مسئلہ تھا پرتگال کی، آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی، لیکن اب انہوں نے اپنا بہت فاسٹ کر دیا ہے اور آپ کو ود ان 30 ڈیز جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے۔ اب اپوائنٹمنٹ آپ نے لینی کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ای میل لکھنی ہے پرتگال ایمبیسی کو۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو ویزا کون سا چاہیے۔ 2 ویزوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کو 30 ڈیز کے اندر اندر مل جاتی ہے۔ ایک تو ہے آپ کا وزٹ ویزا۔ اب میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ وزٹ ویزے کے اوپر آپ کو کیا فائدہ ہے۔ ایک تو وزٹ ویزے کی آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ مل جاتی ہے، یعنی کہ یا تو وہ 30 دن کے اندر اندر آپ کی ڈیٹ آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ورک ویزا، اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے پاس جاب آفر ہے پرتگال کی کسی بھی کمپنی کی، تو دوسری اس کی جو ہے اپوائنٹمنٹ آپ کو 30 ڈیز کے اندر اندر مل جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی ساتھ میں بتاؤں گا کہ آپ کو وزٹ ویزے کے لیے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے، اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے دوسری کنٹریوں کی نسبت آپ کو بہت کم جو ہے اس پرتگال کے لیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے۔ ایک نارمل بندہ جو ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے پرتگال ایمبیسی کو۔ اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جی آپ کو لازمی ہی اتنے $1000 جو ہے آپ کے بینک میں ہونے چاہیے یا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ پہلے میں آپ کو وزٹ ویزے کے لیے ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ آپ وزٹ ویزے پہ جا کے آپ کیا فائدہ لے سکتے ہیں، آپ کو کیسے امیگریشن جو ہے وہ مل سکتی ہے، یا آپ کو ٹی آر سی مل سکتی ہے، ٹی آر سی کے بعد آپ کو پی آر جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، ملی ہے لوگوں کو، اس وقت موجود ہیں لوگ، کچھ لوگ تو پی آر لے کے دوسری کنٹریوں میں چلے گئے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں اگر میں کوئی چیز بھول جاؤں تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔
ڈسکرپشن کے اندر میں ویسے بھی جو ہے اپنا انسٹا آئی ڈی جو ہے وہ لکھ دوں گا، آپ وہاں بھی مجھ سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹس، اگر میں بھول جاؤں تو یا کوئی چیز بھول جاؤں تو میں بھی انسان ہوں، بھول سکتا ہوں۔ ایک تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا لازمی ہے جی، آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہے آپ کے 2 فوٹوگراف ہونے چاہیے آپ کے پاس، جس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل وائٹ ہونی چاہیے، ایف آر سی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، جو کہ کم سے کم جو ہے، میں کم سے کم بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے وہ 2,500 سے 3,000 ڈالر، کم سے کم یہ اتنی ہونی چاہیے، کیونکہ باقی کنٹریوں کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی۔ اگر آپ کے پاس 2,500 کی بھی ہے، 3,000 ڈالر کی بھی ہے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بینک سٹیٹمنٹ بہت کم ہے اس کی، اور اکاؤنٹ مینٹننس جو ہے وہ بھی ساتھ میں لگانا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں، پیپرز جو ہے ٹیکس ریٹرن کے وہ بھی ساتھ میں لگانے ہیں۔ ٹیکس ریٹرن کے بعد جو ہے این ٹی این جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں لگانا ہے۔ این ٹی این کے بعد سیلری سلپ جو ہے وہ آپ کہیں بھی کسی بھی کنٹری سے ہیں اور وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، تو وہاں کی جو سیلری سلپ آپ کو ملتی ہے وہ آپ نے ساتھ میں لگانی ہے۔ امپلائر کا لیٹر بھی آپ کو چاہیے، جس کو کہ این او سی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی سیلری بھی درج ہونی چاہیے، یہاں پہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پیپر میں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ جی اگر وہ این او سی جو ہے وہ نہ ہو تو پھر بھی چلے گا۔ تو دیکھیں، یورپین کوئی بھی کنٹری ہو، اگر کوئی چیز ریکوائرمنٹ کے اندر آتی ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ چیزیں چاہیے، تو بھائی وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی کہ اگر میرے پاس این او سی نہیں ہے یا اس کے اندر میری سیلری درج نہیں ہے تو چلے گی، یا اس میں چھٹی کا نہیں لکھا ہوا وہ چلے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اگر جو چیز بتائی گئی ہے وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا، آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جتنی بھی محنت کی ہوگی یا پیسہ لگایا ہوگا وہ آپ کا ضائع چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر جو ہے آپ غور کیا کریں، اس کو اگنور مت کیا کریں کہ جو چیز بتائی گئی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کنٹری کی، اس کو کم سے کم پورا کریں آپ۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے آپ نے کہیں نہ کہیں رہنا ہے جا کے۔ اس کا ایک اور حل بھی ہے ہوٹل بکنگ کا، اگر آپ نے ہوٹل بکنگ نہیں کروانی یا آپ کے پیسے لگنے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو اس سے ایک فارم ملے گا آپ کو ایمبیسی سے ہی، وہ پر کرے گا اور آپ نے وہ ساتھ میں جمع کرانا ہے، وہ آپ کی گارنٹی لے گا جی ٹھیک ہے، میں ان صاحب کو جو ہے آپ کا نام لکھ کر، آپ کی ڈیٹ آف برتھ لکھ کر کہ جی میں ان کو رہائش دوں گا، یہ میرے پاس رہ سکتے ہیں، میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے۔ وہ رینٹ کے پیپر جو ہیں وہ ساتھ میں لگانے پڑیں گے ان کو، یہ بھی ساتھ میں بتا دوں آپ کو۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ لکھ کے دے دیں گے تو گھر ہو ہی نہ ان کے پاس، بالکل گھر ہونا چاہیے، بے شک رینٹ کا، کیونکہ رینٹ کے پیپر لگیں گے تو وہ ثبوت ہوگا جی ان کے پاس رہائش ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس ایئر لائن ٹکٹ ہونا چاہیے، بکنگ ہونی چاہیے، اس کی کور لیٹر ہونا چاہیے، کور لیٹر جو آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے ایمبیسی کو، وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو اگر آپ کے پاس جاب سیکر ویزے کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو جاب سیکر، کہاں چلا گیا بھائی تو، پرتگال جاب سیکر ویزا جو ہے، اس کے جو آپ نے کہیں پہ اگر کوئی لیٹر لکھا ہے تو آپ کو وہاں سے کوئی جاب آفر آئی ہے تو وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے،
اگر آپ وزٹ پہ ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹریول پلان جو ہے یہ آپ نے ساتھ میں لگانا ہے، اس کے اوپر ڈیٹ بائی ڈیٹ آپ نے چیزیں لکھنی ہیں، شہروں کے نام لکھنے ہیں، کب جانا ہے، کب واپس آنا ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ میں لکھنی ہیں۔ اکثر لوگ ٹریول پلان کے اندر غلطی یہ کرتے ہیں کہ واپسی کی ڈیٹ نہیں لکھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ واپسی کی ڈیٹ لازمی لکھیں، اگر ڈیٹ نہیں ہوگی تو ویزا آفیسر جو ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ بھی اس نے وہاں پہ آدمی نے سلپ ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویزا جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ واپسی کی ڈیٹ آپ نے لازمی لکھنی ہوتی ہے کہ میں فلاں ڈیٹ کو جاؤں گا، فلاں ڈیٹ کو واپس آؤں گا۔ ہاں وہاں جا کے آپ کو جو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ اس طریقے سے کیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹریول انشورنس ہونی چاہیے جو کہ 30,000 یورو کو جو ہے وہ کور کرتی ہو۔ 30,000 یورو آپ نے دینا نہیں ہے، صرف انشورنس آپ نے میڈیکل انشورنس اپنی کرانی ہے، وہ آپ کو آسانی سے آپ کی کنٹری سے کوئی بھی ٹریول ایجنٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بنا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں جی۔ اس کے علاوہ اگر شاید میں کچھ چیز بھول جاؤں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ چیز تو نہیں ہے، میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں میں لکھ کر ڈال دوں۔ اچھا جی، اب ویزے پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑا بہترین سا جو ہے وہ آفر دی ہوئی ہے پرتگال نے۔ لیگل، یہ بندہ صرف جو لیگل ہوگا، لیگل طریقے سے انٹر ہوگا، جس کے پاس شنگن کی کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی ویزا ہے، بے شک ٹورسٹ ویزا ہے، بے شک سٹڈی ویزا ہے، بے شک اس کے پاس ورک ویزا ہے، کسی بھی کنٹری کا، وہ پرتگال کے اندر جا کے ایڈمیشن لے لیتا ہے، جو کہ 18 منتھ کا ایڈمیشن ہوتا ہے کوئی بھی کورس کرنے کے لیے۔ تو آپ کو ود ان 3 منتھ TRC جو ہے پرتگال دے دیتا ہے۔ یہ کورسز تمام کے تمام آن لائن ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یونیورسٹی، کالج، سکول اٹینڈ نہیں کرنا پڑے گا، صرف آپ نے وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے۔ تو یہ آن لائن آپ اگر آپ چاہیں تو آن لائن یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ایجوکیشن دی جائے گی یا جو کام سکھایا جائے گا وہ آن لائن ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو بھی پریکٹیکل کے لیے جو ہے وہاں پہ جانا پڑے گا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر جو ویزا ہے اس وقت یورپ کی، شنگن کی کوئی کنٹری نہیں دے رہی۔ تو سب سے بہتر اس ٹائم پہ یہی ویزا ہے۔ جس طریقے سے پہلے پرتگال کے اندر جو ہے وہ فائل لاک کرانے کے لیے اتنا رش ہو گیا تھا کہ میں نے بذات خود دیکھا وہاں پہ کہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی رہنے کے لیے۔ جن لوگوں نے یہ بزنس بنا لیے تھے ایک ہاسٹل کے، وہاں پہ بھی بیڈ آپ کو نہیں ملتا تھا۔ تو اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا پرتگال کا تو وہاں پھر دوبارہ سے وہی پوزیشن آ جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔